میرے سامنے ماں کی جان چھین کر کے میری خوشنما داستاں چھین کر کے میرا جوش اور میری ہمت نہ چھینے خدا مجھ سے ماں کی۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ بری کی شاندار نظم سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں۔ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران بھائی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میرا لال کہہ کر بلاتی ہے مجھ کو کہ خود بھوکی رہ کر کھلاتی ہے مجھ کو، یہ دامن میرا چاہے نم کر دے جتنا وہ بس آج مجھ پر کرم کر دے اتنا، جو مجھ پر ہوئی ہے عنایت نہ چھینے خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، کہ مجھے پالا پوسا بڑا کر دیا ہے، کہ پیروں پہ اپنے کھڑا کر دیا ہے، کبھی جب اندھیروں نے مجھ کو ستایا تو ماں کی دعا نے ہی رستہ دکھایا، کبھی جب اندھیروں نے مجھ کو ستایا تو ماں کی دعا نے ہی رستہ دکھایا، ان ہونٹوں کی میرے ہنسی چھین لے وہ کہ غم دے دے ہر ایک خوشی چھین لے وہ، یہی ایک بس مجھ سے دولت نہ چھینے خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے۔ اور آخر میں بچے کو لگتا ہے کہ ماں نہیں بچے گی، تو آخر میں اللہ سے خدا سے کیا دعا کرتا ہے، کیا کہتا ہے کہ اگر ماں کا سر پر نہیں ہاتھ ہوگا تو پھر کون ہے جو میرے ساتھ ہوگا، اگر ماں کا سر پر نہیں ہاتھ ہوگا تو پھر کون ہے جو میرے ساتھ ہوگا، کہاں منہ چھپا کر کے رویا کروں گا تو پھر کس کی گودی میں سویا کروں گا، کہاں منہ چھپا کر کے رویا کروں گا تو پھر کس کی گودی میں سویا کروں گا، میرے سامنے ماں کی جان چھین کر کے میری خوشنما داستاں چھین کر کے میرا جوش اور میری ہمت نہ چھینے خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے۔ دوستو عمران بھائی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ دوستو منتخبات اس کتاب سے کچھ حدیثیں سنتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، مجھے بتائیے کہ قیامت کے دن جو کہ 50,000 سال کے برابر ہوگا کیسے کھڑا رہنے کی طاقت ہوگی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، ترجمہ جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے یہ کھڑا ہونا اتنا آسان کر دیا جائے گا کہ
وہ دن اس کے لیے فرض نماز کی ادائیگی کے بقدر رہ جائے گی۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا، یا تو اللہ تعالیٰ میری آدھی امت کو جنت میں داخل فرما دے یا سب کے لیے مجھے شفاعت کرنے کا حق دے تو میں نے حق شفاعت کو اختیار کر لیا تاکہ سارے ہی مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکے، کوئی محروم نہ رہے۔ چنانچہ میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ کبیرہ کرنے والوں کے حق میں میری شفاعت صرف میری امت کے لوگوں کے لیے مخصوص ہوگی، دوسری امت کے لوگوں کے لیے نہیں ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا، پریشانی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے پاس بھاگے بھاگے پھریں گے، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے، آپ اپنے رب سے ہماری شفاعت کرا دیجئے۔ وہ فرمائیں گے، میں اس کا اہل نہیں۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، یہ ان کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے، میں اس کا اہل نہیں۔ لیکن تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سے باتیں کرنے والے ہیں، یہ ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے، میں اس کا اہل نہیں۔ لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ روح اللہ کلیم اللہ ہیں، یہ ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے، میں اس کا اہل نہیں۔ البتہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، چنانچہ وہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں کہوں گا بہت اچھا، شفاعت کا حق مجھے حاصل ہے۔ اس کے بعد میں اپنے رب کی اجازت مانگوں گا، مجھے اجازت مل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنی ایسی تعریفیں ڈالیں گے جو اس وقت مجھے نہیں آتی۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدہ میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، یا رب میری امت یعنی میری امت کو بخش دیجئے۔ مجھ سے کہا جائے گا، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا، واپس آ کر پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدہ میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، یا رب میری امت۔ مجھ سے کہا جائے گا، جس کے دل میں ایک ذرہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لو۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا، واپس آ کر پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدہ میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا، محمد سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، یا رب میری امت۔ مجھ سے کہا جائے گا، جاؤ، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہو اسے بھی نکال لو۔ میں جاؤں گا، حکم کی تعمیل کروں گا، چوتھی مرتبہ پھر واپس آؤں گا اور پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا۔ ارشاد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت قبول کرو کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، میرے رب مجھے ان کے نکالنے کی بھی شفاعت دے دیجئے جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو۔ دوستو، ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اور نئی دوسری ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے ثاقب میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔